فدق، یہ جو صحیح پروننسیشن ہے نا یہ فدق ہے، بعض لوگ اس کو فدق فدق پڑھتے رہتے ہیں، فدق کی بجائے صحیح لفظ فدق ہے۔ تو باغ فدق یہ یہودیوں نے لڑے بغیر ہی حضور کے حوالے کر دیا، یہ جی آپ کے سپرد کرتے ہیں۔ اور جو ایسے نبی پاک کے پاس آ جائے، اب حضور علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ جو ایسے مال آپ کے پاس آئے نا لڑے بغیر، اس کا کرنا کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قرآن میں آرڈر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القرى فللہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل۔ فرمایا جو ایسے لڑے بغیر مال آ جائے تو آپ نے وہ اپنا حصہ بھی رکھنا ہے، اس کی جو آمدن ہو اپنا حصہ بھی رکھنا ہے، یتیموں کو بھی دینا ہے، رشتہ داروں کو بھی دینا ہے، مسافروں کو بھی دینا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی سالانہ آمدن آتی نا لاکھوں درہم، تو اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی دیتے، اللہ کے محبوب علیہ السلام وہ یتیموں کو بھی دیتے، اور جس کا جتنا حق بنتا اللہ کے نبی تقسیم فرما دیتے، کیونکہ رب کا آرڈر تھا۔ جب سرکار نے پردہ کیا اور خلیفہ بنے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق، محبت نہ کہو ذرا رضی اللہ تعالی، سارے پڑھ لو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، تو وہ باغ وہ حضرت ابو بکر کی کسٹڈی میں آ گیا، کیونکہ خلیفہ آپ بنے نا، وہ آپ کی سرپرستی میں آ گئے، انتظامی امور آپ کے پاس آ گئے۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ حضرت ابو بکر کے پاس آئیں، سمجھنا ہے مسئلہ یہ، توجہ میری طرف ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کہنے لگی جی وہ جو باغ فدق ہے وہ اس کا انتظام آپ ہمیں دے دیں۔ تو حضرت ابو بکر نے آگے سے بڑے ادب سے احترام سے عرض کیا کہ جی میں اگر آپ اجازت دیں تو سیدہ میں آپ کو ایک حدیث پاک نہ سناؤں۔ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا جی سنائیے میرے پیارے والد کی حدیث پاک۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث پاک سنائی، اور یہ سنیوں کی کتابوں میں تو موجود ہے، یہ اہل تشیع کی کتاب اصول کافی میں بھی موجود ہے، وہ جو ان کے نزدیک بڑی مشہور کتاب ہے، یعنی جیسے ہمارے نزدیک بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، اسی طرح اہل تشیع کے نزدیک اصول کافی کتاب ہے، اس کتاب میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دینارا۔ حضرت ابو بکر نے سیدہ فاطمہ الزہرا کو یہ حدیث سنائی، میں نے اللہ کے نبی کا فرمان سنا، اللہ کے نبیوں کی کوئی وراثت وہ زمین کی صورت میں نہیں ہوتی، درہم کی صورت میں نہیں ہوتی، دینار کی صورت میں نہیں ہوتی۔ جب نبیوں کی یہ زمین جائیداد وراثت ہی نہیں ہوتی تو سیدہ اب آپ ہی فرمائیں میں وہ زمین آپ کو کیسے دے دوں؟ حدیث پاک سنائی کہ جی نبیوں کی تو زمین جائیداد وراثت نہیں ہوتی، تو سیدہ اب آپ ہی فرمائیں کہ میں آپ کو کیسے دے دوں؟ تو سیدہ زہرا پاک آپ نے سنا، حدیث پاک سنی تو آپ واپس آ گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس جگہ پہ اس پوائنٹ پہ جو اہل تشیع ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو جی حضرت ابو بکر نے بڑا ظلم کیا، بڑی زیادتی کی، وہ باغ فدق سیدہ فاطمہ زہرا کو کیوں نہیں دیا؟ انہوں نے مانگا تھا۔ تو ہم اس کا الزامی جواب یہ دیتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار جا کے خادم مانگا تھا یا نہیں مانگا تھا؟ سبحان اللہ تو کہتے ہیں۔
محمدی مسجد میں جلسے بہت ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان سے سبحان اللہ کہلوانا بھی بڑا مشکل ہے، وہ بار بار کہہ کے نا پتہ نہیں تھک جاتے ہیں۔ سبحان اللہ کہیے ذرا۔ الزامی جواب یہ ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدہ فاطمہ نے خادم مانگا تھا نا، تو نبی پاک نے دیا تھا؟ تو کیا حضور نے نہیں دیا تھا تو حضرت سیدہ فاطمہ کی نعوذ باللہ الیاذ باللہ کوئی انسلٹ ہو گئی تھی؟ بولو تو صحیح، حضور نے بھی تو نہیں دیا تھا۔ میرے دوستوں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیحات عطا فرمائی تھی جنہیں تسبیحات فاطمہ کہا جاتا ہے۔ میں برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں، جا کے خادم مانگا جی، ہمیں بھی کام کرنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اے پیاری بیٹی فاطمہ 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار یا 33 بار اللہ اکبر پڑھا کر، اللہ تعالیٰ تیرے کاموں میں برکت دے گا، تیری مدد کرے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی خادم نہیں دیا تھا، تسبیحات عطا فرما دی تھی۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی وہ باغ فتح کا انتظام دینے کی بجائے انہوں نے بھی امام الانبیاء کی حدیث پڑھ کے سنا دی۔ سیدہ پاک واپس آگے چلے ٹھیک ہے، لیکن حضرت ابو بکر نے کیا کیا؟ جو اس کی سالانہ انکم آتی تھی، آمدن آتی تھی، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے رسول پاک تقسیم کرتے تھے ویسے حضرت ابو بکر بھی تقسیم کرتے تھے۔ جتنا یتیموں کا حق ان کو دیتے، جتنا مسکینوں کا حق ان کو دیتے، جتنا مسافروں کا حق حضرت ابو بکر اتنا، بولیے اتنا، اور جتنا آل بیت مصطفیٰ کا حق تھا اتنا نبی پاک حق سیدہ کو دیتے رہے۔ حضرت امام حسن و حسین، حضرت مولا علی المرتضیٰ، نبی پاک کی ازواج سب کو دیتے رہے۔ حضرت ابو بکر 2.5 سال، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا۔ میرے دوستو، آل بیت کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے محبت کرنے والوں، پیار کرنے والوں، حضرت عمر کا دور آیا، آپ نے بھی ویسے ہی تقسیم کی جیسے حضرت ابو بکر کرتے تھے۔ حضرت عثمان کا دور آیا، آپ نے بھی ویسے تقسیم کی جیسے حضرت ابو بکر و عمر کرتے تھے۔ حتیٰ کہ جب مولا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور مبارک آیا، آپ نے بھی ویسے تقسیم کی جیسے حضور کرتے تھے، جیسے ابو بکر کرتے تھے، جیسے عمر کرتے تھے، جیسے عثمان کرتے تھے۔ اب یہ کہتے ہیں جی نہیں، انہوں نے حضرت سیدہ پاک کا حق دبا لیا، یہ کہتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے یہ اسی وجہ سے بڑا تبرہ بازی کرتے ہیں، یہ دیکھو انہوں نے حق دبا لیا باغ فتح کا، یہ دیکھو فتح نہیں دیا، یہ انہوں نے حق دبا لیا۔ تو چلو بھائی، نعوذ باللہ، حضرت ابو بکر نے تو چلو نہیں دیا، حضرت عمر نے نہیں دیا، حضرت عثمان نے نہیں دیا، تو مولا علی کو تو دینا چاہیے تھا نا۔ سبحان اللہ، حضرت مولا علی کو تو چاہیے تھا، جب خلیفہ بن گئے تھے انہیں تو چاہیے تھا کہ امام حسن حسین کو بلاتے اور ان سے کہتے کہ پترو یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارے نام کرتا ہوں میں۔ لیکن قربان جائیے، مولا علی نے بھی ایسا، بولو مولا علی نے بھی ایسا نہیں کیا۔ اس کی وجہ مولا علی المرتضیٰ نے بھی ویسے ہی اس کی تقسیم کی جیسے اللہ کے محبوب فرماتے تھے۔ اب سنیے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، امام زین العابدین کے صاحبزادے، ذرا ان سے ایک بندہ نا ان کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ حضرت یہ فرمائیے، ارأیت ابا بکر و عمر هل ظلماکم من حقکم شیئا، کیا ابو بکر و عمر نے کوئی آپ کا حق دبایا تھا؟ تو امام محمد باقر، میرے نبی کی آل بیت، آپ کا جواب سنیے۔ حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، آپ کا جواب سنیے، ایمان تازہ ہو جائے گا، اہل سنت و جماعت کا موقف نکھر کے سامنے آ جائے گا۔ آپ نے فرمایا لا فقال لا فقال لا والذی انزل القرآن علی
عبده لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ نے فرمایا مینوں اس رب دی قسم ہے جن نے اپنے محبوب تے قرآن نازل کیتا ہے، فرمایا ما ظلمنا من حقنا مثقال حبۃ من خردل۔ آپ نے فرمایا مینوں رب کعبہ دی قسم ہے حضرت ابو بکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے رائی دے دانے برابر بھی ساڈے اتے کوئی ظلم زیادتی نہیں کی تھی۔ وہ میرے اللہ میرے دوستو، امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے دوجے بیٹے امام زید حضرت امام باقر علیہ السلام دے چھوٹے بھائی، آپ دی گواہی سنو، آپ دا بیان سنو۔ حضرت امام زین بن زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمان لگے، امام زید بن زین العابدین لو کنت مکان ابی بکر لحکمت بمثل ما حکم به ابو بکر فی فدق۔ آپ نے فرمایا، امام زید فرمان لگے اگر میں ابو بکر دی جگہ ہوندا میں بھی وہی فیصلہ کردا جو ابو بکر نے فدق دا فیصلہ فرمایا سی۔ پتہ ہے چلیا آل بیت کوئی ناراض نہیں سی، آل بیت نو کوئی کلک نہیں سی، کوئی رنج نہیں سی، کوئی غم نہیں سی، بلکہ وہ صحابہ کرام نال پیار کرنے والے سی۔